الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وَأَصْبَحَ اور صبح کی الَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے تمنا کی تھی مکانہ اس کے مرتبے کی، یعنی قارون کے مقام اور مرتبے کی جنہوں نے تمنا کی انہوں نے صبح کی بالامس، یہ تمنا کب کی تھی؟ کل، گزشتہ کل۔ یقولون اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ جو صبح ہو رہی ہے اس وقت کا کلام اللہ نقل کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وَيْكَأَنَّ افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یبسط کھول دیتا ہے الرزق رزق لمن یشاء اس کے لیے جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، امن اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علینا ہم پر، لخسف بنا تو ضرور وہ دھنسا دیتا بنا ہمیں، وَيْكَأَنَّهُ افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لا یفلح الکافرون کہ فلاح نہیں پاتے کافر لوگ۔ پہلے اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں وَيْكَأَنَّ۔ اس کی تفسیر کے اندر کئی اقوال ہیں۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے الم تارا انا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اور بعض نے کہا کہ یہ وئی کا اور انا ان تینوں کا مجموعہ ہے، وئی پھر کاف زبر کا اور انا ان تینوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ وئی کیا ہے؟ تعجب کا کلمہ ہے، اور کاف یہ علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے کہ ٹھیک ہے، اور انا جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، یعنی تعجب ہے اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ۔ اور بعض نے کہا کہ وئی یہ جو ہے کلمہ تندم ہے، یعنی ندامت اور افسوس کے اظہار کے لیے آتا ہے، اور کاف اس کے اندر تشبیہ کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، گویا کے معنی کے اندر۔ تو یہ تین باتیں اس کے اندر بیان کی گئی وہی کا کے متعلق۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے، اب وہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا چاہنے والے لوگ تھے نا، جب قارون کو انہوں نے اس کے شان و شوکت کے ساتھ اور اس کے خزانوں کے ساتھ دیکھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ ہمیں بھی وہ مال ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا، کیوں؟ وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب قارون کو زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے دھنسا دیا ہے، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے دھنسا دیا ہے، تو اب اس وقت انہوں نے پھر کیا کہا کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ کہ افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کھولتا ہے۔ پہلے کیا سمجھتے تھے کہ وہ جو قارون کی سوچ دی کہ یہ رزق میری محنت سے آیا ہے، میرے علم سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کی وجہ سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، میرا ہنر تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی مل جائے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ رزق کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے بندوں پر رزق کو کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ پیچھے بھی آپ کو میں نے حدیث بتائی تھی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بندوں کے اندر اخلاق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے رزقوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایمان صرف اللہ تعالیٰ کن کو دیتے ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اس نے احسان فراموشی کی دی، انہوں نے احسان مانا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون کی طرح نہیں بنایا، وگرنہ ہماری حالت بھی وہی ہوتی جو قارون کی حالت ہو گئی، جس کی وجہ سے قارون زمینوں کے اندر دھنس گیا، ہم بھی زمین کے اندر دھنس جاتے۔
آج بچے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا انجام ہمیں دکھا دیا اور ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہے وہ تنگ کرے، جس کے لیے چاہے کشادہ کرے۔ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے ان کے پاس جتنا مال آ جائے، جتنی دولت آ جائے، جو کچھ ان کے پاس آ جائے، کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، کامیابی صرف اہل ایمان کے لیے۔ ایک حدیث یہاں پر بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ لمبی روایت ہے ویسے تو وہ، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے متعلق بیان فرمایا کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا صرف 4 آدمیوں کے لیے ہے۔ ایک عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی ربہ فیہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقا فہذا بافضل المنازل۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، علم بھی دیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اس مال کے اندر بھی، ٹھیک ہے، حق سمجھتا ہے مال کا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، نفلی صدقات بھی وہ کرتا ہے، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اس مال کو صلہ رحمی کے اندر بھی خرچ کرتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، آ گیا وہی جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ تو فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ شخص جو ہے سب سے افضل مرتبے میں ہے۔ اور دوسرا انسان آپ نے فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن مال اس کے پاس نہیں، علم موجود ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ سچی نیت رکھی ہوئی ہے اس نے، یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فهو بنیتہ فاجرہما سواء، کہتا ہے اللہ تو نے مال تو مجھے نہیں دیا، اگر مال تو نے مجھے دے دیا تو میں جس طرح وہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کروں گا۔ اس بندے کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیت کی وجہ سے اجر کے اندر اس کے برابر کر دیتے ہیں جو پہلا شخص ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال تو عطا کیا ہے لیکن علم عطا نہیں کیا، فهو يخبط في ماله بغیر علم، وہ اپنے مال کے اندر بغیر علم کے خبطی ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، جہاں پر چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے ایسے ہی، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ ہی وہ صلہ رحمی کرتا ہے، ولا يعلم للہ فيه حقا، نہ ہی اس مال میں سے اللہ کا کوئی حق ادا کرتا ہے، فهذا بأخبث المنازل، یہ سب سے بدترین رتبے والا انسان ہے۔ اور چوتھا بندہ جس کو دنیا ملتی ہے، فرمایا وعبد لم يرزقه اللہ مالا ولا علما، نہ اللہ نے اس کو مال دیا نہ ہی علم دیا، فهو یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، کاش کہ میرے لیے مال ہوتا، لعملت فیہ بعمل فلان، میں بھی فلاں کی طرح اس راستوں میں، گناہوں کے راستوں میں مال خرچ کرتا، میں بھی یہ کرتا، فهو بنیتہ، اس کو اس کی نیت کے مطابق وہ مل جاتا ہے کہ فوزرہما سواء، وہ بندہ مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور نیت ہے کہ ملتا تو میں ایسی راہ میں خرچ کرتا، تو اس کی گناہ، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو بوجھ ہے، گناہ جو ہے اس کے برابر ہے۔ اب غور کریں، 4 قسم کے یعنی دنیا کے اندر افراد موجود ہیں جن کو دنیا کا مال اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ ایک اللہ نے مال دیا، ساتھ میں علم بھی دیا، وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین سے اس مال کے اندر ڈر بھی رہا ہے، یعنی حلال ذرائع سے استعمال کر رہا ہے، حلال ذرائع کے اندر ہی خرچ کر رہا ہے، سب سے بہتر رتبہ ہے۔ دوسرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، مال موجود نہیں ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ میں بھی اسی طرح خرچ کروں جس طرح کہ وہ اللہ کا بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال تو ہے، علم نہیں ہے، اب وہ مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، سب سے برا رتبے والا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، نہ مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہوتا مال تو میں اس کی طرح خرچ کرتا، نیت برے انسان کی طرح کی ہوئی تھی، تو اس کو بھی اس کی طرح گناہ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دیا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا ہم مال دنیا کا آنے کے بعد پہلے شخص کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے کے اندر؟ ہمارے پاس علم ہے، دولت ہے، یا علم اور دولت دونوں چیزیں ہیں، یا ایک چیز ہے، یا دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ ہم کس کے اندر ہیں؟ ہم پھر کس میں شمار ہو رہے ہیں؟ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہاں پر قارون کے مرتبے کی جو تمنا کر رہے تھے وہ کیا کہنے لگے کہ کاش
کہ جو کہہ رہے تھے پہلے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو وہ کیا کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین کے اندر دھس جاتے۔ لیکن یاد رکھیے وہ گناہ کے اندر قارون کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تمنا ان کی بھی وہی تھی، آرزو ان کی بھی وہی تھی، لیکن ملا نہیں ان کو مال۔ لیکن کیا ہے، ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے ان کو زمین کے اندر نہیں دھنسایا۔ یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اس کا انہوں نے اقرار بھی کیا۔ اور آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ کافر کو کبھی بھی فلاح نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس پورے واقعے کے اندر جو ہم چند دنوں سے ہم نے پڑھا سنا، اس سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دے، حق بات کو قبول نہ کرے۔ توحید پتہ ہے حق ہے، اسلام پتہ ہے حق ہے، دین پتہ ہے حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پتہ ہے حق ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، وہ بندہ ٹھکرا دیتا ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا، شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ متکبرین ان کا انجام کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسی لیے ذکر کیا کہ جو کافر دنیا کا مال و متاع چاہتے تھے، ان کو یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ قارون کے پاس بہت کچھ تھا، کیا وہ اس کے کام آیا؟ نہیں کام آیا۔ اصل چیز جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ رب العالمین جس بندے کو دے دے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں، اور اللہ تعالیٰ جب وسائل بنائے، اسباب ہمارے لیے بنا دے، تو ہمیں بلا جھجک حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، اولاد، بیوی، بچے، جو کچھ بھی اس کے مخالف ہو، اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے دین کو ترجیح دیں، آخرت کو ترجیح دیں، تو اللہ تعالیٰ نے خیر ہمارے اندر رکھنی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔